جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو عالم خیال اور رویا کی حقیقت کے متعلق ہو رہی تھی، جس میں ہم نے تقریباً جو کچھ بحث تھی عالم خیال کے متعلق وہ تقریباً ہم نے بحث بیان کر دیا ہے۔ پھر اسی بحث کو یا اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فقط تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ پچھلی بحث سے ربط ہو جائے، تو خلاصتاً یہ بات کہنا ہے کہ خیال اور عقل اور عالم مادہ یہ تینوں عالم ہیں، اور اس عالم خیال جو واسطہ ہے، اس عالم کبیر میں جو واسطہ ہے وہ عالم خیال منفصل ہے۔ عالم صغیر انسان ہے، عالم صغیر میں واسطہ وہ خیال متصل ہے۔ خیال متصل انسان کی قوہ خیال ہے کہ جس سے ہم رابطہ قائم کرتے ہیں خیال منفصل سے۔ انسان اسی قوہ خیال سے ہی عالم خیال منفصل سے ارتباط قائم کرتا ہے۔ اب یہ ارتباط خواب کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں دونوں صورتوں میں امکان پذیر ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو رابطہ ہے قوہ خیال کا خیال منفصل سے، یہ جو ارتباط ہے خیال منفصل سے، تو یہ ارتباط خواب اور بیداری دونوں صورتوں میں ممکن ہے۔ اچھا، اب بیداری میں چونکہ اکثریت لوگوں کی حسیات، مادیات اور قوائے مادی وہ اس قسم کی چیزوں میں مصروف و مشغول ہوتی ہے، تو یہ سارے کے سارے پردوں میں انسان جھکڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے حالت بیداری میں یہ ارتباط قوہ خیال کا خیال منفصل سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حالت خواب میں یہی ارتباط ان کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ حالت خواب میں یہی قوہ خیال کا خیال منفصل سے ارتباط حالت بیداری میں عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، اس وجہ سے کہ اکثریت لوگوں کی مادیات میں غرق ہے، اور جب مادیات سے جب فرصت ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے انسان جب اعراض کر کے خواب میں جاتا ہے، تو خواب کی حالت ہوتی ہے جس میں اکثریت لوگوں کے لیے قوہ خیال کے ذریعے سے خیال منفصل سے ارتباط قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی حالت بیداری میں کچھ اقلیت لوگوں کی کم لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ عرفاء۔ ابن عربی فرماتے ہیں وہ عارف جو ہیں، جو باطنی علم رکھتے ہیں، یا جو افراد بشر کے کامل افراد، ان کے لیے حالت بیداری میں ایسا ارتباط بھی قائم کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر ابن عربی اپنے بارے میں بھی یہی ادعا ہے ان کا کہ حالت خواب اور بیداری دونوں میں وہ اس ارتباط پہ قادر تھے، وہ خیال کے خیال منفصل تھے، حالت بیداری میں بھی اس پہ قادر تھے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جب بھی وہ چاہتے، جس وقت بھی وہ چاہتے، قوہ خیال سے
خیال منفصل سے رابطہ برقرار کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا کرتے تھے ابن عربی خواب اور بیداری دونوں صورتوں میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے وہ جو صورت خیالی ہے ان کو تجسد عطا کرتے تھے، جسد عطا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ان کی جو گفتگو ہے کعبہ میں یا جو کچھ بھی ان کے وہ آثار جو چیزیں واقعات نقل ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی اسی قسم کے ارتباط سے ہے کہ ابن عربی خود ان افراد میں سے ہیں کہ جو افراد حالت بیداری اور حالت خواب دونوں میں اس ارتباط کو قائم کر سکتے ہیں. لہذا جب وہ چاہتے تھے وہ خیالی صورتوں کو جسد عطا کر دیتے تھے، خیالی صورت جو ہوتی تھی اس کو جسد عطا کرتے تھے اور وہ سامنے کیا ہے وہ آ جاتی تھی. تو کہتے ہیں پس اب اسی وجہ سے خیال کہتے ہیں خیال جس کی حقیقت نور ہے کہ ایسا نور ہے کہ جسے جسد عطا کیا جاتا ہے، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں ہی الانوار المتجسدہ الدالہ لی معان وراہا. کہتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ عالم خیال کا ایک اہم رول اور کردار ہے اور آفاق سیر و سلوک میں. تو کہتے ہیں کہ یہ عالم خیال یہ جو فلانی صورتیں ہیں ان کے ساتھ اس کی مطابقت ہے جو لوح محفوظ میں ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی راستے سے ہی انسان اپنی عین ثابت سے مطلع ہو سکتا ہے، جس میں ابن عربی جب عرفاء کے سیر و سلوک کے کشف و شعور کے مراحل بیان کرتے ہیں تو ایک مرحلہ وہ کہتے ہیں وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان اپنی عین ثابتہ پہ مطلع ہوتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اپنی عین ثابتہ اور دوسروں کی عین ثابتہ پہ اطلاع رکھتے ہیں. تو وہ لوگ ہیں جن کو غیب کا علم ہے، اولیاء ولی مطلق، وہ انسان کامل ہیں. لیکن عرفاء کہتے ہیں اسی راستے سے اپنی عین ثابت پہ ان کو مطلع اور آگاہی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان کے سیر و سلوک کا نقطہ آغاز خیال مقید ہے، خیال مقید یا خیال متصل ہے کہ جو خیال مطلق سے جڑا ہوا ہے. وہ یعنی خیال متصل سے ہی وہ چیز ہے جو اس کو خیال مطلق تک پہنچاتا ہے. تو کہتے ہیں یہیں سے ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ عالم عقلی اور عالم ارواح کا ظل ہے، سایہ ہے، اور جب یہ سایہ ہے تو یہیں سے پھر اس عالم پہ بھی اگلا مرحلہ جو آتا ہے کہ اس تک جب آگاہی ہوتی ہے تو چونکہ یہ سایہ ہے اس عالم کا تو یہیں سے پھر وہ انسان وہ عارف وہ اگلے مقام اور مرحلے پہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو کہتے ہیں لہذا سیر و سلوک کا مبدا اور آغاز خیال اس کی عارف کی خیال مقید ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ بات بھی درست ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ جو روحانی معنوی اور روحانی معنوی ہے وہ ان کو تنزل نیچے آتے ہیں حضرت خیال میں، خیال مطلق میں، لیکن انسان کی جو شائستگی اور صلاحیت ہے خیال مطلق تک پہنچنے کی وہ ان روحانی امور سے زیادہ ہے، ان روحانی امور سے زیادہ ہے. کیونکہ روحانی امور قوہ خیال نہیں رکھتے، انسان ہی وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے قوہ خیال عطا کیا ہے. لہذا جب ہم انسان کا مقایسہ کرتے ہیں ان روحانی عالم کے روحانی مخلوقات سے تو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ ان کی قوت
زیادہ ہے ان سے، اس انسان کے پاس صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر خیال منفصل وہاں ہے جہاں پہ غیب اور شہادت اکٹھے ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انسان وہ مخلوق ہے جو اس عالم سے سب سے زیادہ نزدیک تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قوت خیال اس عالم سے متصل ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ وہ انسان کا ایک پاؤں غیب میں ہے اور ایک پاؤں عالم شہادت میں ہے۔ انسان کا ایک پاؤں عالم غیب میں اور ایک عالم شہادت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قوت خیال کے ذریعے سے اس خیال مطلق سے جڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان اس طرح ہے کہ اپنی روح کے ذریعے یا اپنی روح سے ہی عالم غیب میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی روح سے عالم غیب میں داخل ہوتا ہے، اور اپنے جسم سے جو اس کا ظاہر ہے اس سے وہ داخل ہوتا ہے عالم شہادت میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو روحانی امور ہیں وہ عالم شہادت میں داخل ہونے کی قوت ان کے پاس نہیں ہے، مگر اس تمثل عالم خیال میں متمثل ہونے کے راستے سے۔ تو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے کہ عالم غیب کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان روح کے اعتبار سے قادر ہے اس بات پر کہ جس صورت کے ساتھ چاہے عالم شہادت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ جو بھی انسان جس صورت میں چاہے اپنے آپ کو اس عالم شہادت میں ظاہر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح انسان جس صورت میں چاہے اپنے آپ کو عالم شہادت میں ظاہر کرتا ہے، ویسے ہی اگر انسان چاہے تو عالم غیب میں اور فرشتوں کے پاس بھی ملائکہ کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن ملائکہ عالم غیب میں ملائکہ کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ عالم غیب میں کسی دوسرے فرشتے کی صورت میں موجود ہوں۔ جیسے مثلا جبرائیل کے پاس یہ قوت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میکائیل یا اسرافیل کی صورت میں ظاہر ہو۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ خیال منفصل انسان کے وجود کے طفیل ہے، یہ طفیلی عالم ہے۔ تو کہتے ہیں اب یہیں سے ایک آگے بات بڑی زبردست کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ عالم خیال منفصل کی جو خلقت ہے وہ آدم کی جو بچی ہوئی مٹی جو تھی اس سے ہوئی ہے۔ عالم خیال منفصل کہ عالم کی جو خلقت ہے وہ انسان کی بچی ہوئی مٹی سے ہوئی تھی۔ اس طریقے سے کس طرح ہوئی تھی؟ کہتے ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا خلقتہ بیدی، اپنی ید قدرت کے ساتھ انسان کی مٹی کو کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے مٹی کو خمیر کیا، تو پھر کہتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا، باقی بچا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی بچے ہوئے مٹی کے ٹکڑے کو اتنی وسعت دی ہے کہ عالم خیال منفصل کو خلق کر دیا ہے۔ اسی بچی ہوئی مٹی کے ٹکڑے کو وسعت دے کر عالم خیال منفصل کو خلق کیا۔ اس کی پھر ایک تمثیل ابن عربی تمثیل ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو مٹی کا جو ٹکڑا ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ ایک جیسے وہ روغا کیا کہتے ہیں، ایک دانہ ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں کنجد، اردو میں کیا کہتے ہیں کنجد کا ایک دانہ، اس سے کہتے ہیں کہ اسی کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ
وہ جو خیال منفصل کی جو سرزمین ہے، اس کے جو دائرہ ہے، یعنی اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ سرزمین جو خیال منفصل کی ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سرزمین کو ابن عربی ارض الحقیقہ یا سرزمین حقیقت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو وجود انسان کے طفیل میں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کی بچی ہوئی مٹی سے اس عالم کو خلق کیا ہے، اور یہ کچھ آثار میں اسی طرح انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ پھر ایک بات کہتے ہیں کہ وہ جو ایک مکالمہ ذکر کرتے ہیں ابن عربی غوث اعظم اور حضرت حق کے درمیان، جو ایک مکالمہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے حضرت حق سے سوال کیا کہ ملائکہ کو کس چیز سے خلق کیا، تو کہتے ہیں کہ حضرت باری تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے ملائکہ کو نور انسان سے خلق کیا ہے اور انسان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے جتنا ظہور کیا ہے حضرت انسان میں اتنا ظہور کسی اور مخلوق میں نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گفتار، یہ بات مؤید ہے اس بات کی کہ عالم ملائکہ یا ما سوی اللہ سب نور انسان سے خلق ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی اس عالم کبیر میں ہے، عالم کبیر یہ جو انسان کے باہر جو بڑا عالم ہے، کہتے ہیں جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہ سارے کا سارا عالم صغیر انسان میں ہے۔ انسان کی معرفت اور شناخت سے ہی عالم کی شناخت ممکن ہے، لہذا کہتے ہیں کہ یہ بحث معرفت شناسی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو فرماتی ہے کہ اب یہی کیا کہتے ہیں ابن عربی یہی بات کرتے ہیں، اور اس بات کے بعد اب اگلی بحث آ کر جو حضرت یوسف سے جوڑتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا، اور خواب کا ہم نے بتایا کہ پھر ابن عربی نے وہ جو خواب کی دو قسمیں کر دی، کہتے ہیں کہ خواب اور رویا کی دو قسمیں ہیں، ایک رویا حقی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقانی رویا، دوسرے رویا شیطانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو رویا حقی اور حقیقی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، بعض رویا جو خود حقیقت کو دکھاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ حقیقت کے عکس اور حقیقت کی ایک علامت کو دکھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ جو خواب خود حقیقت کو دکھاتے ہیں ان میں تعویل اور تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں تعویل اور تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس سے آگے اگلی جو بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے، یہ عالم یہ بھی رویا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، شمس و قمر کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کر رہے تھے یہ خواب دیکھا۔ اب اس خواب کی جو صورت حصی جو تھی یا صورت خارج میں جو واقعی صورت واقعی اور حصی جو تھی، وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو جا کر ماں باپ 11 بھائیوں نے انہیں جا کر سجدہ کیا۔ اب جو سجدہ کیا 11 ستاروں سے انہوں نے کہا کہ یہ وہ فرمایا ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے
وہ 11 بھائی ہیں، شمس و قمر ماں اور باپ ہیں، اور یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور خواب کی ایک تعبیر ہے، لیکن ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کہیں زیادہ گہری اور عمیق بات کی ہے۔ وہ کیا بات کی ہے؟ اب اس بحث کو اسی سے جوڑتے ہیں، جوڑ کے کہتے ہیں یہ ہے کہ رؤیا حقیقی دو قسمیں ہیں، وہ رویا جو خود حقیقت کو دکھاتے ہیں، ان کو تعویل اور تعبیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ رویا جو حقیقت کی ایک علامت کو دکھاتے ہیں، عکس کو دکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں ان رویا کو تعویل اور تعبیر کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس جب ایسی بات ہے تو عالم بھی رویا ہے، عالم بھی، پورے کا پورا عالم، یہ جو زندگی، یہ جو حیات ہے، یہ سارے کا سارا خواب ہے۔ حضرت یوسف نے تو اسی عالم میں جا کر خواب دیکھا، سوئے، خواب دیکھا اور پھر وہ بات کی۔ ہم کہتے ہیں حالت بیداری میں بھی یہ عالم کیا ہے؟ رویا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ رویا واقعی ہے تو اسے تعبیر کی ضرورت ہے، جو حقیقت کی عکس کو دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان رویا میں دیکھا جاتا ہے وہ اس واقعے کی صورت تخیلی ہوتی ہے، خیالی صورت ہوتی ہے، خود واقع نہیں ہوتا۔ اگر خود حقیقت واقع ہو تو تعویل اور تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود واقع نہیں ہے، اس واقعے کی صورت تخیلی دکھائی دیتی ہے، تو لہذا جب واقعے کی صورت تخیلی ہے تو اس صورت تخیلی کو واقعے پہ پلٹایا جائے۔ جب واقعے پہ پلٹائیں گے تو آپ واقعے کو پہ پلٹانا ہی یہ تعویل ہے۔ تو کہتے ہیں تعویل کا مطلب یہ ہے کہ پلٹانا، اصل کی طرف پلٹا دیں۔ تو کہتے ہیں بس یہیں سے جو کچھ بھی انسان اس دنیا میں درک کرتا ہے وہ رویا ہے۔ جو کچھ بھی انسان دیکھ رہا ہے اس عالم میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی درک کر رہا ہے، یہ سب کے سب رویا ہے۔ جب رویا ہے تو اس کو تعویل کی ضرورت ہے۔ بس ابن عربی کی نگاہ میں یہ حقیقت جس نے اپنے آپ کو حجابات میں ڈالا ہوا ہے، رمز کے حجابات میں، اور یہ جو حجابات ہیں کہتے ہیں کہ ابن عربی فرماتا ہے یہ سارے کے سارے یہ جو عالم ہے یہ سارے کا سارا خواب ہے، رویا ہے۔ پھر وہ تمسک کرتے ہیں پیغمبر کی اس حدیث سے۔ اچھا، یہیں سے پھر فرماتے ہیں کہ زندگی، جس طرح انسان زندگی میں خواب دیکھتا ہے، سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، تو اس خواب میں اس انسان قوہ تخیل سے، خیال منفصل سے ارتباط قائم کرتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ زندگی بھی رویا ہے۔ جب زندگی رویا ہے تو سب خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب دیکھ رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے محسوسات جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ ان کی مثال سونے والے کے رویا کی مانند ہے۔ جو سو رہا ہے، رویا، خواب دیکھتا ہے، یہ سارے کے سارے محسوسات ویسے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک معنی ہے، تو لہٰذا جو کچھ بھی آپ محسوسات کو دیکھ رہے ہیں یہ رویا ہے۔ جب رویا ہے تو ان رویا کو تعویل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رویا سارے کے سارے حجابات میں ہے۔ جو کچھ بھی اس عالم میں معانی اور حقائق ہمارے لیے متمثل ہوتے ہیں، سب کچھ ان میں اہل ذوق و شہود کو تعویل کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ جو اہل ذوق یعنی عارف جو تعویل کرے گا تو یہ تعویل اور تعبیر بھی یہ جو محسوسات کو دیکھ رہا ہے ان محسوسات کا لازمہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ لازمہ جب ہوگا
جب کہتے ہیں کہ لازمہ ہوگا محسوسات کا، یعنی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا لازمہ آپ نے کشف کرنا ہے، تو آپ اس کو کشف کرنے کے لیے آپ کے باطن کو صاف و پاک ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس سے کشف شہود سے عارف کیا کرتا ہے، اس عالم میں جو کچھ محسوسات ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے پیچھے جو حقیقت ہے اس تک دسترسی کی اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا پورے کا پورا عالم، جس طرح ابن عربی کا نظریہ ہے کہ تعویل پورے قرآن کی ہوتی ہے، فقط محکم اور متشابہات جو ہیں، متشابہات کی تعویل نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے قرآن کی تعویل ہے۔ تعویل کا مطلب وہ باطنی معنی، وہ الفاظ ہیں، ان کا باطنی معنی آپ نے کشف کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس عالم رویا ہے، تو رویا جو دیکھ رہے ہیں تو ان رویا کو تعویل کی ضرورت ہے۔ تو تعویل کیا ہے؟ وہ ان کا باطنی معنی ہے۔ تو باطنی معنی کب کشف کریں گے؟ جب جو کچھ محسوسات آپ دیکھ رہے ہیں، ان محسوسات سے جو پردے ہیں، یہ محسوسات کے پردے، مادیات کے پردے، حالت بیداری میں آپ ان پردوں کو چیر کر یا ان کو کراس کر کے ان کے پیچھے حقیقت تک پہنچے، تو یہ رؤیا کی تعویل اور تعبیر ہے۔ تو یہ زندگی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی زندگی میں ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا آپ خیال ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اس عالم میں رویا دیکھ رہے ہیں۔ رویا جب دیکھ رہے ہیں تو آپ قوے خیال سے متصل ہیں، خیال منفصل تھے، تو خیال منفصل سے جو اس کی صورت حقیقی چیز کی جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، جو کچھ اس عالم میں نظر آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی عالم خیال منفصل سے صورت قوے خیال کے ذریعے سے حقیقی صورت کو کشف کریں۔ اور وہ کب کشف کریں گے؟ جب انسان کا باطن پاک ہوگا، صفائے دل ہوگا، دل کشف و شہود کی منزل تک پہنچے گے، تو آپ کی قوہ خیال پہ اس کی تاثیر ہوگی، اتنا ہی زیادہ قوہ خیال آپ کی خیال منفصل سے ارتباط برقرار کرے گی، ارتباط برقرار کر کے جو اس کی حقیقت، ان محسوسات جو کچھ بھی اس عالم میں دیکھ رہے ہیں اس کو جو آپ کشف کریں گے، تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا یہیں سے قوہ خیال کے ذریعے سے اس عالم سے ارتباط ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو اسی بات کو مد نظر رکھ کر ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ لوگ حالت خواب میں ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ یہاں پہ کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یعنی اس زندگی میں بھی حالت خواب میں ہیں، اب جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ جو مرنا ہے، موت کی دو قسمیں ہیں، ایک الموت، موت اصغر ہے، اور ایک موت اکبر ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو طبیعی موت ہے، مر جانا، جو انسان اس دنیا سے مرتا ہے اس کو موت اصغر کہا جاتا ہے، لیکن موت حقیقی کیا ہے؟ وہ موت اکبر ہے۔ وہ کون سی موت ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ وہی ہے، وہ وہی معنی ہے جو دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے، موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اس حالت طبیعی جو ہے اس مرنے سے پہلے آپ مر جائیں۔ کیا کریں مر جائیں؟ کہتے ہیں کہ مراد اس موت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو اتنا پاک و پاکیزہ اور منزہ کریں کہ حس و عقل کی قید سے اور آراز کی محدودیت سے نکل کر ان آراز اور محسوسات کے پیچھے جو حقیقت ہے اس حقیقت میں جا کر مانوی تجربے کے ذریعے سے اس حقیقت میں فلاح ہو جائے۔ یہ مانوی تجربے سے حقیقت میں فلاح ہونے کا نام موت کیا کہتے ہیں، موت اکبر ہے، موت اکبر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا الناس نیام، لوگ حالت خواب میں ہیں، فَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، جب مریں گے
تو بیدار ہو جائیں گے. یعنی اس عالم میں حالت خواب میں ہیں، مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ پردے حجابات مادیت کے ہٹا کے پیچھے جو دیکھیں گے تو تب ان کی آنکھیں کھلے گی کہ وہ حقیقت کیا ہے. اور یہی وہ پردے ہیں کہ موت اصغر جب آئے گی تو موت اصغر کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ اس محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پہ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم. اب بتائیں آج کے دن ملک کس کا ہے؟ لمن الملک اليوم. تو سب چونکہ پردے ہٹ چکے ہوں گے تو سب فرمائیں گے للہ الواحد القہار. وہ حقیقت سامنے آشکار ہو چکی ہوگی. تو کہتے ہیں وہ حقیقت جو موت اصغر کے بعد وہ ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ موت اصغر کے بعد والی ایک حقیقت ہے وہ کشف ہوگی. ایک حالت خواب میں جو حضرت یوسف بیان کر رہے ہیں کہ ہاں جب آپ خواب سوئیں گے خواب دیکھیں گے. لیکن ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس حدیث شریف میں بات کی ہے وہ اس یوسف علیہ السلام کی تعویل رویا سے بھی گہری بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حالت خواب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اسی دنیا میں یہ پورے کا پورا عالم کیا ہے؟ رویا ہے. یہ زندگی رویا ہے، ہم خواب دیکھ رہے ہیں، حالت خواب میں ہے. تو جو ہی حالت خواب میں ہم اپنے نفس کو منزہ پاک و صاف و شفاف کریں گے تو کشف شہود کے ذریعے سے اسی عالم میں خیال منفصل سے جا کر اس کی حقیقی صورت کو جب کشف کریں گے تو ہم کیا ہے؟ بیدار ہو جائیں گے. اذا ماتو یعنی یہی موت پردے کا ہٹنا اسی زندگی میں جو عارف کرتا ہے، جب ہٹیں گے تو پھر بیدار ہو جائیں گے. الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا. تو فرمایا کہ اس موت کی جو ارزش ہے، کہتے ہیں اس موت کی جو اہمیت اور ارزش ہے وہ اتنی ہے کہ ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مکالمہ ذکر کرتے ہیں غوث عالم اور اللہ کا، کہتے ہیں اللہ نے خطاب کیا غوث اعظم کو، کیا ہے غوث اعظم اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ جو چیز اسے مرنے کے بعد حاصل ہوگی وہ اگر اس سے معلوم ہو جائے تو کبھی بھی زندگی کی آرزو اور اس دنیا میں حیات کی تمنا نہ کرے اور ہر لحظہ یہ کہے یا رب امتنی یا رب امتنی. کیونکہ مرنے کے بعد وہ حقیقت اس برزخ اور خیال منفصل جو برزخ ہے، مرنے کے بعد والا برزخ یا خیال وہ سعودی ہوگا، خیال سعودی، خیال نزولی. تو اس عالم میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ رویا ہے. ہم سب حالت خواب میں ہیں. حالت خواب میں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، مادیت میں غرق ہیں، محسوسات میں غرق ہیں، قیودات میں، محدودیتوں میں غرق ہیں. جب یہ پردے ہٹائیں گے، پردے کب ہٹیں گے؟ جب اپنے نفس کو صاف و شفاف و منزہ تزکیہ نفس کریں گے. پھر تزکیہ نفس کرتے کرتے جب ایک مرحلہ آئے گا کشف و شہود میں، جب کی منزل پہ پہنچیں گے تو یہ حجابات اور یہ قیودات اور محدودیات کو جب ہم کراس کریں گے، ان پردوں کو ہٹائیں گے تو پیچھے وہ جو قوے خیال کے ذریعے سے وہ جو معانی اور صورتیں ہیں خیال منفصل سے ان تک ہماری دسترسی ہوگی. ان کو جب ہم حاصل کریں گے تو الناس نیام اذا ماتوا، یہی جب موت جسے موت اکبر کہا گیا ہے، پردوں کا ہٹنا، یہ جب ہوگی تو پھر بیدار ہو جائیں گے، پھر ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ حقیقت، یہ ہے حقیقت. تو فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ابن عربی فرماتے ہیں کہ عارف جو تعویل کا نظریہ ہے ابن عربی کا، کہ عارف تعویل یعنی باطنی معنی، قرآن کے بارے میں بھی کہ پورے قرآن کے الفاظ کی تعویل ہے، ایک باطنی معنی ہے. اسی وجہ سے وہ ہر جو تفسیر کرتے ہیں قرآنی آیات کی تو بہت ہی گہرائی میں چل جا کر ایک معنی کو نکال کر لاتے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک باطنی معنی، یہ پورے کا پورے عالم کی تعویل ہے، تعبیر ہے. کیونکہ سب حالت رویا میں. تعبیر یہ ہے کہ ہم اس عالم میں
کیا کہتے ہیں وہ جو حجابات، قیودات، محدودیت، محسوسات، مادیات، ان کو ختم کر کے ان کو کراس کر کے جب خیال منفصل سے متصل ہوں گے، اس سے رابطہ برقرار کریں گے، تو وہ اس کی صور مثالیہ یا خیالیہ جو اس کی حقیقت ہے اس تک ہماری دسترسی ہوگی۔ جب اس تک ہماری دسترسی ہوگی تو یہی اس کی تعویل اور تعبیر ہے، یہی کیا کہتے ہیں تعویل ہے، یہی تعبیر ہے۔ تو پورے کا پورا عالم پورے کے پورے لوگ خواب ہیں۔ اب اس عالم خواب میں خواب آتے ہیں، رویا میں، اس عالم میں کہ جس میں ہم خواب ہیں، زندگی بیداری میں بھی ہم خواب ہیں، حالت خواب میں ہیں۔ پھر جب سوتے ہیں تو حالت خواب میں ہیں، بیداری میں بھی ہم حالت خواب میں ہیں، جب ہم سوتے ہیں تب بھی حالت خواب میں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ عالم خیال اندر خیال ہے۔ یہ مثنوی میں بھی مولانا نبی کا خیال اندر خیال، ہم عالم یہ خیال اندر خیال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اس دنیا میں حالت خواب میں، نیند میں، حالت خواب میں دیکھا کہ 11 ستاروں کو اور شمس و قمر کو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا تو فرمایا حالت تعویل رویا یا من قبل قد جعل ربی حقا، قد جعل ربی حقا۔ تو اب ابن عربی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے یہ تعویل اور رویا کی تعویل و تعبیر کی، لیکن یوسف علیہ السلام بھی اس درجے پہ نہ پہنچ سکے جس درجے پہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچ کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان الناس نیام، لوگ حالت خواب، یعنی بیداری میں بھی حالت خواب میں ہے۔ اذا ماتوا فانتبہوا، انہوں نے حالت خواب میں خواب کی بات کی ہے، انہوں نے حالت بیداری میں خواب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو معنی ہے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیا، یہ کہیں اس بات سے زیادہ عمیق و گہرا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی ہے۔ تو پس یہیں سے وہ یہ نظریہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ابن عربی کا۔ پوری کتابیں تعویل کے اوپر، چیٹک نے بھی بڑی بحث اس کے اوپر کیا ہے، زیتسو نے بھی وہ کچھ کیا ہے، باقی لوگوں نے بھی جو ہے نا ان چیزوں کے بہت ساری اس مدرے میں ایک بڑی ابن عربی کی بڑی مفصل بحث ہے عالم خیال۔ کیونکہ عالم خیال کو ایک وسیع عالم مانتے ہیں جس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کیونکہ سب کی صورتیں یہیں پہ موجود ہیں، سب معنی، چاہے وہ حضرت علمیہ میں ہے، چاہے وہ عالم عقل میں ہے، چاہے وہ عالم مادہ میں ہے، سب کچھ، سب کی صورتیں عالم خیال میں ہیں، خیال مطلق یا منفصل میں۔ تو عالم خیال کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ابن عربی نے قرار دیا ہے۔ تو جب وہ عالم خیال کا دائرہ ہی بہت وسیع ہے تو اس وجہ سے پورے کے پورے عالم کی اس میں قرآن بھی ہے، اور اس میں ویسے بھی جو کچھ انسان محسوس کر رہا ہے، سارے کے سارے چیزیں وہ ہیں کہ جن میں تعویل اور تعبیر کی ضرورت ہے۔ تعویل ان کے نزدیک وہ باطنی معنی، وہ باطنی حقیقت جو اس کے پیچھے ہے، اور باطنی حقیقت تک دسترسی عارف اور صاحب کشف و شہود کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک قرآن کی تعویل بھی عارف کر سکتے ہیں، ہر عارف قرآن کی تعویل، اور چاہے محکم ہو چاہے متشابہ ہو، یا پورے کے پورے عالم کبیر کی تعویل جو ہے وہ عارف کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک نظریہ ہے کہ عالم ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی وہ جو تعویل اور تعبیر کی بات کی گئی ہے وہ حقیقت تک دسترسی، تو وہ انسان کامل ہے۔ انسان کامل یہ ہے کہ جو تعویل کر سکتا ہے، تعویل کا علم انسان کامل کو ہے، ہر عارف کو نہیں ہے۔ ابن عربی کے نزدیک ہر عارف جو صاحب کشف و شہود ہے وہ تعویل کر سکتا ہے، قرآن کی بھی اور عالم کی بھی۔ لیکن ایک اور نظریہ ہے کہ نہیں، وہ انسان کامل
وہ انسان کامل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے بعد حضرت علی اور امام مہدی تک جو لوگ ہیں جن کو انسان کامل خود ابن عربی یا دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے، تو وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تعویل جو حقیقت ہے پیچھے، اور اس حقیقت کی تعویل و تعبیر اور اس پورے کے پورے عالم کی جو تعویل ہے، یہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں۔ یا قرآن میں ایک آیت بھی انہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ مطہر لوگوں کی دسترسی ہے اس حقیقت تک، اس حقیقت تک دسترسی کیا ہے، مطہر لوگوں کی ہے۔ اور مطہر لوگ جو اس اعلیٰ درجے پہ فائز، معنویت اور روحانیت اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، وہی لوگ ہیں۔ لیکن ابن عربی اس کو ہر عارف کے اوپر اطلاق کرتے ہیں، ہر صاحب کشف و شعور کے اوپر۔ تو یعنی ان کی یہی بات تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بھی تعویل کی ہے اور فرمایا کہ جو خواب تھا یہ حالت تعویل رؤیا من قبل، لیکن جو بات ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی بات سے کہیں زیادہ عمیق اور ڈیپ اور گہری بات ہے۔ یہ تھا پورے کے پورے عالم میں خیال اور عالم رویا کا واقعہ، یعنی رویا حقی اور رویا شیطانی دونوں میں دوسری قسم رویا حقی کی دو قسمیں کرتے ہیں ابن عربی کہ رویا حقی کی دو قسمیں ہیں۔ تو کہتے ہیں رویا واقعی کی کہ ایک وہ جو خود حقیقت کو دکھاتے ہیں، دوسرے وہ ایک نماد حقیقت، فارسی میں کہتے ہیں نماد، اور اردو میں حقیقت کی ایک عکس اور اس کو علامت کو دکھائیں گے۔ تو کہتے ہیں جو خود حقیقت کو دکھاتے ہیں وہاں تعبیر اور تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیغمبروں کے خواب جو رویا صادق یا الہام یا جو وحی۔ لیکن جہاں پہ خود نمائش حقیقت کا عکس یا حقیقت کا جو علامت، وہ وہاں پہ حقیقت کو پھر کشف کرنا ہے، حقیقی صورت کو تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے پھر تعویل کی ضرورت ہے۔ یہ خلاصتاً کی پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے، اگرچہ بہت زیادہ بحث ابن عربی نے اس میں کیا اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی ابن عربی کے بارے میں اس بحث کو بہت پوری کتابیں عالم خیال کے اوپر لکھتا لیا ہے۔ یہ تھا جی پوری بحث کا نچوڑ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو السلام علیکم۔ یہ آپ نے ایک خیال کا یہ کہا کہ بنا خواب دیکھے بھی انسان جو ہے وہ عالم خیال سے رابطہ کر سکتا ہے، تو یہ چتک نے بھی اس کو کریٹیو امیجنیشن سے بتایا ہے۔ اور یہ کیا آپ ایک خیال جیسے آپ نے اپنے ذہن میں لے لیا، جیسے امام زمانہ سے آپ کی ملاقات، آپ نے خیال اپنے ذہن میں لے لیا اور بار بار بیٹھے بیٹھے وہی امیجن کرتے رہے، تو اس سے کبھی کبھی یہ خیال اور مستحکم ہو جاتا ہے، تو یہ کیا طریقہ ہوا رابطہ کرنے کا، یہ اپنے آپ بنا لینا کچھ ہے؟ یہ کریٹیو امیجنیشن کیا ہے؟ یعنی اس کے کیا یعنی اس کا کیا سوال کیا ہے اس سے، یعنی کہ اس کا عالم جیسے ایک خواب آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، خواب تو اللہ جو دکھائے گا وہی آپ دیکھیں گے، مگر جو بیداری میں عالم خیال سے رابطہ ہے اس کو چتک نے کریٹیو امیجنیشن بھی کہا ہے۔ اور بہت لوگ بیٹھ کے جیسے آپ ایک چیز پہ تصور کریں اور سوچتے رہیں کہ میں یہاں پر ہوں اور ایسے ہوں، اور یہاں پر جو دیکھیں اس کے لیے نا، دیکھیں اس کے لیے یہی بیان کیا ہے کہ عارف اور صاحب کشف و شہود جو تزکیہ نفس جس نے کیا ہے، سوائے باطن ہے، کشف و شہود ہے، تو اس کی قوہ خیال بھی اتنی پاک صاف و منزہ ہو کر عالم خیال منفصل سے ارتباط برقرار کرے گی، تو اس برقراری کے نتیجے میں جو کچھ منعکس ہوگا قوہ خیال میں، جو وہی اس کی صورت خیالی کہلائے گی جو اس کے مطابق ہوتی ہے۔
جی بہت سے میڈیٹیشن اور یہ سب حضرات جو ہیں وہ یہ بنا ایک کریٹیو امیجنیشن میں نہیں، یہ بعض چیزیں تو خود بھی کہتے ہیں قوہ خیال خود بھی صورتیں بنا لیتی ہے قوہ خیال، لیکن بات ہماری وہاں ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں عالم کو رویا اور تعویل کی حالت بیداری میں بھی آپ تعویل و رویا کی تعویل و تعبیر، اس کے لیے شرط بیان کیا ہے ابن عربی نے کہ صاحب کشف و شہود ہی اس کی تعویل و تعبیر کر سکتا ہے، جو اس کا باطنی معنی وہ خیال متصل سے منفصل تک آپ تب ہی پہنچیں گے کہ جب وہ بہت زیادہ العلم وراثت کریمہ فکر و مرآت صافیہ، فکر ایک خاص صاف و شفاف آئینہ ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ کو جو صورتیں منعکس ہونی ہیں وہ نورانی صورتیں ہیں، تو اس فکر جی سوال انہی کی طرح جس طرح وہ علی حیدر پوچھ رہے ہیں اسی طرح کا سوال ہے کہ یہ وہ جو نفسیات میں بھی آج کل یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر آپ تصور کریں، ان کے تصور کا یا تخیل کہ آپ اگر چیزوں کو خاص طور پہ ایک خاص طرح سے دیکھیں گے یا تصور بنائیں گے، تخیل کو استعمال کریں گے، اور کچھ جگہوں پہ مراقبے ہیں، مثلا بدھ مت میں بھی مراقبے ہیں اور بھی ادیان میں مراقبے ہیں، اس میں تخیل کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ یوں تصور پیدا کریں، یوں دیکھیں دنیا کو یا لوگوں کو، اپنے آپ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت ہے جس سے پھر تبدیلی آتی ہے، نفس میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور وہ یاد کرتے ہیں کہ خارج میں بھی حقیقت واقعی میں بھی تبدیلی آئے گی کیونکہ آپ کا تخیل مختلف ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا، یہ انہی کے سوال کے ساتھ جڑا ہوا سوال، یہ واضح کر دیا سوال، رضوان نے سوال واضح کر دیا ہے۔ جی نہیں دیکھیں بات آپ بالکل یعنی خود آپ کی بات میں وہ جواب بھی موجود ہے کہ قوہ خیال مراقبات اور یہ ساری تزکیہ نفس اور ان ساری چیزیں جب اور یہ شرائط موجود ہیں تو اس میں چونکہ آپ کی قوہ خیال بہت مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے، تو اس کا جب مضبوط و قوی ہوگی تو اس طریقے سے اس کا ارتباط بھی خیال منفصل سے مضبوط اور قوی ہوگا، تو وہ مضبوط قوہ خیال بھی یہ عالم تصرف کرتی ہے، قوہ خیال بھی یہی تو کہا ہے نا کہ روحانیت ایک قدم عالم شہادت میں، ایک قدم عالم غیب میں، ایک قدم عالم شہادت میں، ایک قدم عالم غیب میں، لیکن کب؟ جب روح پاک و منزہ صاف و شفاف ہے۔ اور عالم شہادت جو اس میں بھی آپ نے کہا، عالم شہادت میں عالم خیال اور عالم مادہ دونوں شامل ہیں، یہ عالم شہود میں آئیں گے؟ نہ، عالم شہادت اور عالم مادہ ایک ہی چیز ہے۔ عالم شہادت اور عالم مادہ ایک، اچھا، یہ عالم شہادت یعنی عالم حس، عالم مادہ، اور جو عالم خیال ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، صحیح ہے، عالم خیال عالم عقل اور عالم شہادت کے درمیان، یا عالم عقل و عالم مادہ کے درمیان عالم خیال ہے۔ دیکھیں عالم علم اور عالم غیب اور عالم عقل ایک ہی ہے نا؟ نہیں، عالم غیب یہ بھی غیب ہے نا، خیال منفصل جی، یہ بھی تو غیب ہے، چونکہ ساری صورتیں غیبیہ یہاں پہ موجود ہیں، عقل کے بھی وہ ساری صورتیں غیبیہ یہیں پہ ہیں، اس وجہ سے کہا ہے کہ خیال مطلق کا دامنہ اور دائرہ بہت وسیع ہے، تو سب کچھ اس میں جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہاں، لیکن ایک بات کہ جب ایک سیر نزولی ہے اور ایک سعودی ہے۔ نزولی جب حضرت علمیہ سے نیچے سلسلہ شروع ہوا، عالم عقل ہو، پھر عالم یہ خیال اور پھر عالم مادہ، یہ سیر نزولی ہے، اور پھر جب سیر سعودی ہوگی یعنی پھر یہاں سے ہم واپسی کا سفر ہوگا تو بھی اس عالم مادہ سے ہم پھر جائیں گے عالم خیال برزخ میں، اور عالم برزخ کے اوپر۔ تو یہ عوالم جو صعود میں ہیں اور جو نزول میں ہیں یہ مختلف ہیں۔ کیوں مختلف ہیں؟ کہ تکرار نہیں ہے،
आलम कायनात में, वो अल्लाह से होता अगर एक ही वो आलम होती है। मरने के बाद भी अगर वो आलम मर्दख और आलम ख्याल एक हो तो नुज़ूली और सऊदी इनका आपस में फर्क है। जी ठीक है जी, ठीक है जी थैंक यू। ठीक है जी। बहुत अच्छा दर्स था आज का, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत एकदम आलम ख्याल में पहुंच गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आलम ख्याल में हैं हम जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सॉरी बहुत ही फजूल सी बात करने वाली हूँ, बट मुझे तो बिल्कुल मैट्रिक्स याद आ रहा था। मैट्रिक्स मूवी मतलब मैट्रिक्स की मूवी याद आ रही थी पूरी। आपने देखी ये अगर आप अगर कोई चाहता है तो मुझे बता दीजिएगा। ये इंसेप्शन जो क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई थी, ख्वाब में ख्वाब है, उस पे एक हमारे दोस्त हैं वो इस्लामिक स्टडीज के, उन्होंने आर्टिकल लिखा था इब्न अरबी और इंसेप्शन, उन्होंने रीडिंग की थी इब्न अरबी। उसमें अगर आपने नहीं देखी होगी, ये फिल्म में 3 लेवल पे ख्वाब है। एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब में जाएं, दूसरे से तीसरे ख्वाब में जाएं। बिल्कुल वो उस पे आर्टिकल है एक, इंसेप्शन इब्न अरबी जर्नल। प्लीज रिजवान साहब प्लीज शेयर कर दें। अच्छा ठीक है, अगर आप 1 मिनट रुकें तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ इधर ही। शाह साहब मुझे भी शेयर कर दीजिएगा ये आर्टिकल। तो ग्रुप भी कर देना। अच्छा हाँ, मैं ग्रुप में भेज। ठीक है ठीक है, चलिए थैंक यू।